فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کر، اس سے کٹ کر، اس سے رخ موڑ کر کوئی بھی عمل کر کے اپنے عمل ضائع مت کر بیٹھو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ ہم رات کے اس حصے تک رب کی ذات، رب کی کلام قرآن مجید کی محبت اور صاحب قرآن کی محبت میں آرام اور نیند کا وقت چھوڑ کر اس کی رضا کے لیے اب تک بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل استاد الاساتذہ، شیخ الحدیث و تفسیر، برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، اور ان سے قبل میری جماعت کے عظیم ترجمان، گلے کی خرابی اور طبیعت کی خرابی کے باوجود حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ بھی آپ سے مخاطب ہو چکے۔ قرآن مجید اور آج کی بزم کے حوالے سے بہت سیر حاصل، شاندار جاندار گفتگو ہو چکی۔ یہ بھی موضوع ہے مگر میں ذرا کچھ آگے بھی بڑھنا چاہوں گا اس میں اتنا حصہ ڈالتے ہوئے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کی حفاظت رب کرے اسے کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آج تک اس کے زیر اور زبر کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آسمانی کتابوں کے متعلق، ان کی قوموں کے متعلق قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ ان کو ترمیم کر لیتے تھے، تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا چیلنج اس وقت سے لے کے آج 15ویں صدی تک قائم اور دائم ہے، جب مکے کے لوگوں نے، عربی لوگوں نے، بلا شبہ عربی زبان دنیا کی سب سے فصیح ترین زبان ہے۔ عربی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی زبان نہیں۔
اسی لیے قرآن کی زبان بھی عربی اور جن پہ نازل ہوا ان کی زبان بھی عربی اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات انہیں اپنی زبان پہ مان بھی تھا، بڑے بڑے فصحاء خطبا ادبا ان میں موجود تھے۔ جب انہوں نے پروپیگنڈا کیا قرآن مجید کے نازل ہونے کے موقع پہ کہ جناب محمد، ہاں بولنا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی سے سیکھ کر پڑھ کر لے کر بتاتا ہے، قرآن نے چیلنج کر دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، پورے مکہ کے لوگوں عربوں کو بلا لو، پوری عربی نسل کو جمع کر لو، اپنے خطبا ادبا کو جمع کر لو، جاؤ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکتے 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے 1 سورت لے آؤ، 1 سورت لے آؤ۔ پروپیگنڈے کرتے رہے، رب کا چیلنج قبول نہ کر سکے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ مکہ معظمہ میں کعبہ اللہ میں جو لوگ اعلیٰ اچھا عمدہ شاندار جامع منظوم کلام لکھتے تھے وہ لٹکا دیا جاتا تھا، جب تک اس سے بہتر نہ آتا وہ لٹکا رہتا تھا۔ یہ 7 تھے پہلے، پھر یہ 10 ہوئے۔ ایک دن ایک صحابی کو جوش آیا، خیال آیا، اجازت چاہی قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، 3 مصرے، 3 فقرے، 3 لائنوں پہ مبنی سورت لی، اور وہ جو جہاں پہ لٹکائے ہوئے ان کے کلام تھے ان میں جا کے انہوں نے بھی لگا دیا۔ منصف آتے تھے، ان کے جج آتے تھے، ان کی ٹیم آتی تھی، وہ آئے، انہوں نے دیکھا تلملا اٹھے، سٹ پٹا اٹھے، کہنے لگے یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، 3 تو مصرے ہیں، 3 تو فقرے ہیں، ڈوب مریں گے اگر اس کا ہم جواب جمع نہ کر پائے تو۔ اب اس کے لیے ایک اور کمیٹی بنائی گئی، کہتے ہیں وہ بھی 7 افراد پر مشتمل تھی جو ویل ایجوکیٹڈ، بڑے ادیب، بڑی زبان پہ مہارت رکھنے والے، اور علماء سے پوچھیں، بلا شبہ عربی زبان فصیح ترین زبان ہے، لا ریب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کا جواب لکھ کے لاؤ اور یہ کمیٹی چیک کرے گی، جو اس کے برابر ہوگا یا بہتر ہوگا اس کے مقابلے میں لگائیں گے، اس کا جواب دیں گے، چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اب وہ لاتے، کمیٹی دیکھ کے کہتی نہیں معیار پہ نہیں اترا، پھاڑ دیتے، کل لائے، پرسوں لائے، 7 دن تک ٹرائی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لکھ لکھ کے لاتے رہے، دماغ کھپاتے رہے، نئے بندے بلاتے رہے چیلنج قبول کرنے کے لیے کہ 3 تو مصرے ہیں، یہ بھی نہ لائے عرب والے۔ بالآخر اسی کمیٹی کا ایک بندہ رات کی تاریکی میں چھپ کے آیا اور اس نے آ کر وہاں اس کے نیچے لکھ دیا، 2 طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ میں، میں جامع والے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ اس نے نیچے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر، اس نے اس کی ربائی پوری کر دی، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں، جواب کون لکھ کر لائے، یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ حضرات یہ وہ کتاب جس کا چیلنج اس زمانے سے لے کے آج تک تھا، آپ حیران رہیے، کوئی دنیا کا بندہ، معاشرے کا بندہ، ہمارے ماحول کا کوئی بندہ، زاہد ہو، عابد ہو، شب زندہ دار ہو، بہت ولی ہو، نیک ہو، بہت متقی ہو، یہ جرت نہیں کر سکتا گاؤں میں، بستی میں، لوگوں میں جا کے آؤ بھائی کسی کو جرت ہے تو مجھ پہ انگلی اٹھاؤ، میرے خیال میں بندے کے بس میں نہیں، بندہ بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، خطا کا پتلا، اس سے خطا ہو جاتی ہے۔
مگر آئیے جس طرح قرآن کا چیلنج موجود تھا، موجود ہے، اسی طرح صاحب قرآن نے بھی اپنی زندگی کا چیلنج پیش کیا۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، اپنی برادری، چچے تائے، شریک برادری کو بلایا، کعبہ سبا آؤ، یہ ایسا فکرہ تھا، لوگ بھاگے آئے، ہر کنبے کی وہاں نمائندگی موجود تھی، سارے لوگ موجود ہیں۔ سرور کونین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے شریک بھائیوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، بڑے ادب سے بات کاٹ کے کہوں گا، دو ذاتیں، دو لوگ یہ جلدی نہیں مانتے بندے کو۔ مائیں ناراض نہ ہو میری بیٹیاں، ایک کاراڑی نہیں چھتی مندی تے ایک شریک نہیں چھتی مند، جنہ بھی کوئی چنگا کوئی نہ کوئی نکر کاٹ ہی لین گے۔ بابے سعدی نے لکھا ہے ایک آدمی بڑا نیک تھا، اس نے گھر والی سے کہا اللہ کی بندی میرا ادب کیا کر، میں ولی ہوں، کہنے لگی رہن دے، تیرے ورگے ولی ہوں دے، اور کہا ولی سر سنگ ہوں دے، میں ہی ولی ہوں۔ ہر بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن اللہ کی رحمت سے مصلی ہوا میں تھا اور اس پہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، مصلی اڑ رہا تھا، شام ہوئی نا، تو وہ اللہ کی بندی بولی او ولیہ، ولی وہ تھا جو آج فضا میں، ہوا میں، مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگا شکر ہے جی تم ہی مان گیا، میں ہی سا۔ کہنے لگا اچھا تائیں مصلی کدی سدھا کدی چبا کدی ڈنگا، یعنی جلدی ماننا نہیں حضرات، شریک بھی جلدی نہیں مانے گے۔ مکان بناتے ہوئے بندہ کہیں کام میں چلا جائے، کراچی چلا جائے، اور دانے مک گئے اور اٹا پہیاں سکیاں، یعنی یہ دو طبقے نہیں مانتے، شریک برادری سامنے۔ کمال ہے یہ بھی چیلنج کائنات کے امام کا، صاحب قرآن کا، جس پہ قرآن اترا، کہا میرے شریک بھائیوں، میرے چچاؤ، میرے تاؤ، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، میرے لڑکپن کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، آج بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے تم نے مجھے دیکھا، میں نیا نہیں ہوں، میرے ددیال کو جانتے ہو، ننیال کو جانتے ہو، سسرال کو جانتے ہو، میرے پیکیانو جان دے ہو، سوریانو جان دے ہو، تم سب کو جانتے ہو، میرے ایک ایک لمحے کے گواہ ہو، اور میرے شریک بھائیوں تم نے مجھے حلیمہ کی گود میں دودھ پیتے دیکھا، تم نے مجھے آمنہ کی انگلی سے لگے ہوئے سفر کرتے دیکھا، لوگو تم نے مجھے مکہ معظمہ میں بکریاں چراتے دیکھا، تم نے مجھے بازار آتے جاتے دیکھا، لوگو تم نے مجھے سیدہ خدیجہ کا مال لے کر ملک شام میں تجارت کرتے دیکھا، تم نے میری زندگی کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، عبادات کو دیکھا، سیاسیات کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، حسن سلوک کو دیکھا، گفتگو کو دیکھا، میری زندگی کو پالا۔ آؤ آج اس یہاں کھڑا ہو کے ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بچپن سے میرے گواہ، مجھے جاننے والے ہو، نیا نہیں ہوں، اسی لیے کہا نا من انفسکم، من انفسکم، تم ہی میں سے ہم نے بھیجا، تاکہ کوئی کہے یہ فرشتہ تھا، اس کی ضروریات نہیں تھی، من انفسہم، انہی کی جانوں سے، انہی کی برادری سے، انہی کی نسل سے بھیجا۔ کہا لوگو آؤ آج یہاں کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر، تم سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر، اپنی زندگی کے 40 سال کی سفید چادر کو لہرا کر اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے بیگانے، دوست اور دشمن، سارا مکہ موجود ہے، کوئی ہے تم میں جو جرت کرے میری 40 سالہ زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی دن پہ، کسی گھنٹے پہ، کسی منٹ پہ، کسی سیکنڈ پہ ذرا انگلی تو لگا کے دکھائے، انگلی تو رکھے۔ حضرات یہ ہے وہ کردار، کیوں نہ ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
جسے پیشوا بنانا تھا، جسے رہبر بنانا تھا، جسے ہادی بنانا تھا، رب کہتے ہیں میں نے آپ سنوار کر تیار کر کے بنا کر تربیت کر کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پیغمبر دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، براہ راست رب کا شاگرد ہوتا ہے۔ اور رب کہہ رہا لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے جو پیغمبر، جو مرشد، جو رہبر تمہیں عطا کیا وہ بے مثال ہے، با کمال ہے، لاجواب ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے، اخلاق بھی اعلیٰ ہے، خلق بھی اونچا ہے، ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی لاجواب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ فرماتے ہیں لوگو 40 سال فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے اندر 40 سال رہا، آؤ ذرا بتاؤ۔ سوال بڑا عجیب کیا، کہا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اب برادری کے لوگوں اور شریک بھائیوں، عبداللہ کا جایا، آمنہ کا لال، ابو طالب کا پروردہ، عبد المطلب کا پوتا، آج تمہارے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سچا پایا؟ اگے کاذبہ کا ترجمہ میں لفظی کرتا ہوا ڈرتا ہوں، شرماتا ہوں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں سچا پایا کہ نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، یہ سچا پایا یا نہیں پایا؟ حضرات اپنے بیگانے سارے جمع، اور بچہ بھی یتیم پیدا ہونے والا، باپ جس نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور ماں زیادہ لوریاں نہ دے سکی ہو، ماں میرے پروردگار تیری قدرت بڑی اعلیٰ۔ کہا یتیم کو مکے کے ماحول میں لوگ اچھا نہ جانتے تھے، میں قادر رب ہوں، یتیم پیدا کر کے در یتیم بنا رہا ہوں۔ جس نے باپ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، ماں زیادہ دیر لوریاں نہ دے سکی ہو، دادا 8 سال کی عمر میں چل بسا ہو، ظاہری آسرے سہارے گنوا کر رب اکبر نے فرمایا جو دنیا کے ظاہری سہارے تھے منقطع کر کے میں نے بتایا جس کا سہارا اور آسرا رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ حضرات ذی وقار کہا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ حضرات یہ ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آپ نے لوگوں نے کہا بیک زبان کہا، ایک ہی لمحے میں کہا، بغیر توقف اور سوچے کہا ما جربنا علیک الا صدقا۔ پیارے کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ زبان کا، صداقت کا، ما جربنا علیک الا صدقا۔ جب بھی پالا پڑا، جب بھی واسطہ پڑا، جب بھی دیکھا، جب بھی تجربہ کیا، پیارے تجھے سچا ہی پایا۔ تو تو اتنا سچا ہے، ہم نے تیرا نام کبھی لیا نہیں، صادق اور امین تیرا نام ڈال دیا ہے۔ حضرات یہ وہ چیلنج تھا آمنہ کے در یتیم صلوات اللہ علیہ کا۔ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے اپنے ذمہ لی ہے، دلائل بہت سارے آپ نے سنے۔ حوالہ ہندوستان کا میں بھی ایک دیتا ہوں، انگریز دور تھا، گورنر جا رہا تھا، اسی طرح کے معصوم بچے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، اور یہ جس طرح کا حافظ کرتے ہیں ہل ہل کے پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا ادھر آؤ، سپاہیوں کو روکا، گھوڑے پہ سوار تھا، کہنے لگا الماریوں سے سارے قرآن نکالو، باہر نکال کر آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دو۔ یہ نہیں ہٹ رہے لوگ، یہ باز نہیں آ رہے۔ وہ قاری دیکھتا رہا، سنتا رہا، پھٹیوں سے بھی قرآن اٹھائے، سارے جلا دیے۔ سادہ سے قاری نے کہا صاحب بہادر اب 2 منٹ مجھے بھی دیتے ہو؟ کہا کرو بات۔ کہا رکو ذرا، چھوٹے سے بچے کو عبداللہ جی استاد جی پڑھو 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک،
شبیر جی پڑھو 21واں پارہ اتل ما اوحی الیک، تیسرے کا نام لیا، کہا صاحب بہادر یہ کاغذوں میں پڑا ہوا 2 جلدوں میں بند قرآن تو جلا سکتا ہے، معصوم سینوں کو کیسے جلائے گا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حضرات ایک وقت ایسا بھی آیا حکمرانوں نے پابندی لگائی کہ یہ مولوی ہٹ نہیں رہے، لائٹیں بجھا دی، مدرسے میں پابندی لگی، استاد لے کے آیا بلدیہ کی بتیوں پہ پڑھا رہا تھا، کہا بلدیہ کی بتیاں بھی بجھا دو، استاد چاند کی چاندنی میں پڑھا رہا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موجودہ زمانے میں جب رشیا ٹوٹا، وہاں کی 9 آباد ریاستیں جہاں فارسی زبان تھی پابندی تھی، اگر جیب سے پینسل مل جاتی 3 سال قید، اگر ساتھ کاغذ ملتا تو 7 سال قید بامشقت تھی تاکہ یہ مسلمان پڑھ نہ سکیں۔ میں حیران ہوا، اللہ نے بہت مرتبہ موقع دیا اپنے گھر کے دیدار کا، زیارت کا، اللہ میرے سارے بھائیوں بزرگوں کو اپنے گھر کا، حرمین کا دیدار نصیب فرما دے۔ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، پیسوں سے دیدار نہیں ہوتا، تیری تقدیر اور تیری قدرت اور تیری رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ سب کے مقدر میں فرما۔ وہاں میں نے اپنے ہم عصر علماء کو دیکھا، ان لوگوں کو یقین مانیے پھر پھر آیات، جس طرح ابھی ذکر ہوا میرے شیخ کا کہ یہ حافظ بخاری بھی ہیں، احادیث کے حافظ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے علماء حافظ حدیث، جس طرح قرآن حفظ اسی طرح حدیث حفظ۔ پوچھا کیسے پڑھتے تھے؟ کہتے مختلف تہہ خانوں میں چھپ کر بیٹھتے، انگلیوں سے لکھنا سیکھتے، چونکہ پابندی تھی، نہ پینسل تھا نہ کاغذ تھی، استاد کتاب لا نہیں سکتا تھا، سینے سے سینے تک پڑھاتا، گھر چھپ چھپ کے کتاب لا کے جا کے پڑھتا، بعض اوقات ایک چارپائی لیتے اوپر چادر پھینکتے، مردہ لے کے جا رہے ہیں، قبرستان میں لگے ہوئے مکتب استاد سکھاتا، یہ لفظ اس کا یہ معنی، یہ لفظ اس کا یہ معنی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو سکھایا، یہ دین کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے اس کو آباد رکھنا ہے، اور یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت ہے کہ معصوم بچوں کے سینوں میں آپ حیران رہ جائیے، میری زندہ تاریخ میں ایسا حافظ بھی موجود ہے، ایسا حافظ جو قرآن تو پھر پھر پڑھتا ہے، قرآن پھر پھر پڑھتا ہے، بھوک لگتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ میری تاریخ میں ایسا حافظ بھی موجود ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ اور ایک مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کا سفر اونٹنیوں پہ کرتے، پیدل کرتے تھے۔ سفر کہتا میں نے شروع کیا، نیت کی قرآن حفظ کرنے کی، ادھر منزل پہ آیا، ادھر قرآن کا حافظ بھی بن گیا۔ حضرات میری تاریخ میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بھی حافظ قرآن۔ اگر میں بر صغیر کی بات کروں، یہاں کی میرے شیخ محترم، امیر محترم علامہ سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ شیخ الاسلام، ان کے جد امجد امام العصر مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے۔ مرزائیت ان کی کتاب شہادت القرآن آج بھی وطن عزیز میں نہیں، بر صغیر میں بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بہت عظیم انسان۔ رمضان کا چاند نظر آ رہا تھا، حافظ کوئی نہیں مل رہا تھا تراویح کے لیے، ہن حافظاں نوں چھیتی مسیت نہیں لب دی، اتنا ماشاءاللہ فرق پڑ گیا ہے۔ حافظ نہیں مل رہا تھا، مولانا پریشان، ماں نے کہا ابراہیم خیر ہے بیٹے پریشان ہو، امی شام کو چاند نظر آنا اور حافظ کوئی نہیں مل رہا۔ ٹھنڈی آہ بھر کے کہا بیٹا تو علامہ بن گیا، اتنا بڑا عالم بن گیا، کاش تو حافظ قرآن بھی بن جاتا۔ کہا اماں پھر دعا کر تیرا بیٹا ہی حافظ بن جائے۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بیٹے نے پہلا سپارہ شروع کر دیا۔ شام تک سپارہ یاد کرنا اور بات ہے، سنانا اور بات۔ اب پوچھو آپ
شام کو تراوی میں پہلا سپارہ آپ سنایا، اگلے دن دوسرا، تیسرا، رب نے روزے 30 کر دیے اور امام العصر مولا امیر کو حافظ قرآن بھی کر دیا۔ 30 دن کا حافظ قرآن بر صغیر میں، اور ہم نے دیکھا، اگلی میں تفصیل نہیں چھوڑتا، ان 30 دن کا حافظ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، افغانی بچہ، پہلے ایک سپارہ، آخری دن 2 سپارے۔ میرے پاس ایک شور کوٹ کا استاد تھا جامعہ میں، سادہ جا، بالکل ڈھلا جا تے انج راوی دی بولی بولنے والا، استاد جی کئی ٹائم کڈیا ہے میں تھوڑی دعوت کروں، میں خیر پوتر استاد جی ہے کہ پوتر تواڈے قرآن حفظ کر لیا، میں کیڑے ایڑے چھٹیاں چ، میں کہا دل نہیں ماندا پوتر، اس نے کہا استاد نو پوچھ لو، میں استاد نو پوچھا، انہوں نے کہا جی واقعی انہیں 3 دنوں چ قرآن یاد کر لیا۔ میں کہا یا اللہ قرآن دا ایک کمال ہے، اے دیتے تو منو کوئی توقع نہیں سی۔ اس سے پہلے ہمارے ایک عزیز نے 2 مہینے کی چھٹیوں میں یاد کیا تھا، آج کل وہ شیخ الحدیث مرکز المودہ ڈیرہ غازی خان میں، حافظ نذیر صاحب گولڈ میڈلسٹ پہلے سے آ رہے تھے، فاضل عربی میں بھی اور بعد میں اب تک PhD تک ماشاءاللہ، بہت ذہین بچہ تھا، یہ بھی بڑا سادہ سا۔ حضرات یہ بات ادھر نکل گئی، میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، کہنا یہ چاہ رہا تھا قرآن مجید کے متعلق بہت باتیں آپ نے سنی، میں صاحب قرآن کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا، 1-2 باتیں کر کے انشاءاللہ پیغام اپنا مکمل کروں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے کرم فرمایا مجھے اور آپ کو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا، پھر اس نے احسان کیا، انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، فللہ الحمد، پھر اس نے کرم اور احسان کیا، مسلمانوں میں اہل سنت بنایا، پھر اس کا کرم ہوا اہل سنت میں وحی پر مبنی سچی تعلیم کے حامل، اصحاب رسول کے منہج، اور جسے پیغمبر کونین علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم صحابی، وہ گروہ، وہ طبقہ، وہ ملت، وہ جماعت، وہ سوچ جنت میں جائے گی جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات وہ منہج یاد رکھو، یہ قرآن وحی ہے، قرآن وحی ہے، اور قرآن کا نام حدیث ہے۔ قرآن کا نام کیا؟ ڈوڈے چھڑو جی، 1 منٹ ذرا، ڈوڈے نہیں پڑھنے، ڈوڈے پڑھن دا ترجمہ ہوندا بندہ کھروڑے والا چوک ٹپ جاندا بیٹھا بیٹھا، دھیان رکھو ذرا، ویسے بھی میں نے آپ کی زیارت کرنی ہوتی ہے، پھر بندہ محروم ہوتا، اچھا نہیں لگتا۔ توجہ توجہ، جزاک اللہ۔ قرآن کا نام میں نے کیا بتایا؟ حدیث۔ کہو گے کتھے ہے؟ خطبہ نہیں سن دے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب۔ اب اس سے پوچھ لو، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ جس نے یہ حدیث قرآن نازل فرمایا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بے شمار اور آیتیں۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ بول نہیں تیری ریس، قرآن کا نام، چلو 1 نمبر والی مچا رکھنا تاکہ منو پتہ لگے تسی میرے نال ہو۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور سرور کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان، وہ بھی حدیث۔ یہ حدیث وحی منزل من اللہ، اور اس نے شروع میں کہا مجھے پڑھنے والے میرے قاری، مجھے کھول، بسم اللہ پڑھ، پہلی سورت فاتحہ سے آگے بڑھ، پہلے میرے ساتھ وعدہ کر، اس پہ ایمان لا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے پھر بڑھنا، آگے پھر پڑھنا، پہلے ایمان پکا کر کہ یہ کتاب وہ ہے جس کتاب میں شک ہے، جس میں شک ہے۔ اگر پاک کے تے تینوں نہیں شک کے تے پھر پڑھ، تے جے ذرہ بھی شک کے تے پیچھے ہٹ، مت پڑھ۔ لا ریب فی، اس کتاب کے اتارنے والے کی قسم ہے جس طرح یہ کتاب پر حق لا ریب بے عیب، اس
اسی طرح سرور کونین علیہ السلام کے ارشادات عالیہ، امر پیمبر، حکم پیمبر، حدیث پیمبر صلوات اللہ علیہ منزل من اللہ ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، برحق ہے اور بلا شک ہے۔ قرآن بھی وحی اور حدیث بھی وحی میں کوئی شک ہوتا؟ حضرات میں ادب سے اب دعوت دینا چاہتا ہوں فائدہ اٹھا کر آج کی محفل سے کہ یہ قرآن کی محفل ہے، قرآن کی روح کیا ہے وہ بھی اماں جی سے کہہ کے میں آگے بڑھوں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، ہاں دعا دے دی رضی اللہ تعالی عنہ، ماں جی سے ان کا عزیز تھا، اس نے کہا اماں جی حضور کی سیرت تو بتاؤ، زندگی تو بتاؤ، ہم بھی اس کے مطابق ڈھالیں ذرا۔ تو ماں نے جواب دینے کی بجائے فرما الستا تقرأ القرآن، تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اب سن لو بات پھر قرآن پہ آ رہی ہے، قرآن نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا جی مسلمان ہو قرآن نہ پڑھے یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان ہو اور قرآن نہ پڑھے یہ کیسے؟ عادت بنا لو، عادت بنا لو، سادہ ہی پڑھتے ہو تو کم از کم رمضان میں نہیں سال بعد پڑھنا، سال میں کم از کم 2 مرتبہ تو مکمل کرنے چاہیے نا۔ ویسے تو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اتنی عادت تو عام بندے کی ہونی چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا پڑھا لکھا زمانہ ہے، آپ نہیں تو بچے کو بلاؤ، ترجمے والا قرآن گھر میں رکھو، ماں بہن بیٹے سارے جمع ہو جاؤ، 2 آیتیں قرآن کی پڑھے، ساتھ ترجمہ پڑھے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور انشاءاللہ فائدہ بے پناہ ہوگا۔ حضرات ذی وقار، ماں جی نے کہا قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ اس نے کہا جی کیسے ممکن ہے مومن ہو اور قرآن نہ پڑھے؟ تو ماں جی نے فرمایا جو تو پوچھ رہا میرے نبی کی زندگی، تو قرآن جس قسم کا انسان چاہتا ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے۔ بات میری سمجھے، قرآن جیسا انسان چاہتا ہے وہ میرا شوہر نامدار ہے، قرآن جس طرح کا کردار مانگتا ہے وہ میرے پیمبر میں ہے، قرآن جس طرح کا انسان چاہتا ہے وہ میرا پیمبر ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، ماں جی کہنا چاہتی ہیں لوگو قرآن جو تم مسجد میں پڑھ رہے ہو، ایک یہ قرآن آسمان سے اترنے والا، ایک قرآن جو مکہ معظمہ کی گلیوں میں اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا ہوا قرآن، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تعبیر، قرآن کی تشریح، وہ قرآن ہے آمنہ کا در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ حضرات بات لمبی ہو جائے گی، کہنا یہ چاہتا ہوں آئیے توجہ فرمائیے، توحید اور سنت بہت بڑی نعمت ہے، حدیث بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس موضوع کو چھیڑ نہیں رہا زیادہ، اتنا ہی کہوں ایک دن سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ، میں تا ہولی پڑھا سی پتہ لگے توڑا کرانٹ ودے آگے کٹیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، میری تمنا ہے، میرا شوق ہے صحابہ کو میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ غور سے سننا، میرا شوق ہے، میری تمنا میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے کہا اللہ صلی خبیک، پیارے ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم تو میرے مصاحب ہو، ساتھی ہو، جان نثار ہو، وفادار ہو، ساتھ تمہیں میرا نصیب ہے۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پہ ایمان لائے۔ حضرات وہ خوش نصیب ہم ہیں قیامت تک کے لیے جنہوں نے دیکھا بھی نہیں، کتنا بڑا اعزاز دیا پیغمبر نے، اور اس پیغمبر کے دل میں امت کا درد کتنا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، ایک رات میرے گھر میں حضور کی باری تھی، میں سو گئی، میں جب لیٹ جاگی دیکھا حضور سجدے میں، میں پھر سو گئی، اٹھی تو حضور سجدے میں، تیسری بار اٹھی حضور سجدے
میں میں پریشان ہو گئی کہیں روح مبارک پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں نے لیٹ کے آقا کونین کے پاؤں کے انگوٹھے کو ہلایا، دل کو تسلی ہوئی خیر ہے، مگر اندر سے زبان سے سینے سے آواز رونے کراہنے کی ایسے آ رہی تھی جیسے ہنڈیا ابلی ہوئی تو ابلنے کی آواز آتی ہے۔ میں غم زدہ ہوئی، فکر مند ہوئی، پریشان ہوئی۔ کیا غم میں جو رات سونے کے موقع پہ کائنات آرام کر رہی ہے، کائنات کا امام آہیں بھر بھر کے کچھ مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ میں دیکھوں تو صحیح۔ ماں جی فرماتی چھوٹا سا تو حجرہ تھا، میں لیٹی، میں نے کان لگا کے سنا تو کائنات کے امام رات کی تاریکی میں تہجد میں رب سے کہہ رہے رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ حضرات وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جس کے دل میں امت کا اتنا درد ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا موقع دیا۔ ویسے تو نبی کی دعا اللہ مانتا ہی ہے نا، ایک اسپیشل دعا، کہیں مشکل آ جائے مانگو ہر صورت مانوں گا۔ آپ نے فرمایا ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی، امتیوں میں نے چھپا چھپا کے سنبھال سنبھال کے دعا رکھی ہے تاکہ کل حشر کے دن میں امت کی سفارش کے لیے منوا لوں۔ حضرات وہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ اتنا رحیم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جس کے دل میں امت کا بے پناہ درد ہے۔ آپ فرماتے ہیں جتنی تکلیف مجھے دی گئی دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی، اس لیے کہ میری جسمانی تکلیف بھی تھی، میرے کسی صحابی کو تکلیف پہنچتی تو میرا دل بہت دکھتا تھا، میں اپنی تکلیف محسوس کرتا تھا، اسی لیے میں کہتا تھا صدیق جاؤ، بلال کی آہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ظالم امیہ بڑا ظلم کر رہا ہے، اسے لے لو خرید لو۔ جناب صدیق کہتے ہیں امیہ کم بخت باز آپ کیوں مارتا ہے؟ لڑکے ہیں، پاؤں میں رسی ڈالی ہوئی ہے، مکہ مکرمہ ہے، دوپہر کی گرمی ہے، گرم پتھروں پہ گھسیٹ رہے ہیں، اور بلال ہے توحید کے نغمے گائے جا رہا ہے، احد احد اللہ احد 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 اللہ احد۔ حضرات ذی وقار سرور کونین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ اس کی جان چھڑواؤ۔ حضرات ذی وقار میں اس موقع پہ قرآن کی محفل میں ان معصوم بچوں کے اس اعزاز کے موقع پہ آپ کو